اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص جود و کرم احسان ہمارے اوپر کہ ہم اپنی آیات کا سورۃ البقرہ کی سفر کرتے کرتے 29 تک پہنچے، اور آیا نمبر 29 میں کیا میسج کنوے کیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آیا نمبر جو ہماری گزری تھی پچھلی 28، اس کو ذرا ذہن میں لے آئیں کہ اس میں کیا تذکرہ تھا، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ 29 کی طرف۔ آیا نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا بتایا تھا کہ کیف تکفرون باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم کس طرح سے انکار کرتے ہو کہ اس نے تمہیں موت دی، تمہیں مطلب کہ جب تم بالکل بے جان تھے، سب سے پہلی بات ہے اس نے جب تم بالکل بے جان تھے اس نے تمہیں تب زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ کیف تکفرون باللہ، اگر آپ پچھلی آیت کو دیکھیں، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم اموات، کیا تھا جب تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کس طرح سے مطلب بیسیکلی یہ نا کافروں کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اے کافر کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا ہے ان کے ساتھ کہ تم کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعام اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، مطلب تمام احسانات اور انعامات کا دار و مدار اس احسان یعنی زندگی پر ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو انسان کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور موت کو بھی نعمتوں کی لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی سے دائمی زندگی تک، ایسی زندگی جو اب ہماری یہ چل رہی ہے یہ ٹیمپریری ہے، ایک دن چھوڑ دینی ہے ہم نے دنیا، اور یہاں سے ایک ایسی زندگی جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی زندگی تک کون سی چیز لے کے جائے گی، وہ موت ہے، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ لہذا یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر مزید نعمتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے کیا کریں، اگر تو غلطیاں زندگی میں ہو گئی ہیں تو تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور کیا کریں، راہ ہدایت اختیار کریں۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے جس نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر انسان کو ایک مقرر عمر عطا فرمائی ہے، جس کے بعد انسان کو موت آئے گی۔ جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حیات، اس کی زندگی میں ایک لمحے کا بھی ایڈیشن یا اضافہ نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ جب جس انسان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کو کیا، اس کا ایک بھی لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک مائکرو سیکنڈ تک بڑھانے تک اختیار رکھتی ہوں۔ پھر موت کے ایک عرصہ کے بعد قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس وقت حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ بس انسان دنیاوی زندگی سے پہلے بھی بے جان تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی، اور وہ اپنی مقررہ عمر تک دنیا میں اس نے سروائیو کیا، دنیا میں رہا۔ پھر جب اس کی دنیا کی زندگی پوری ہو گئی تو اس کو موت دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پھر زندہ کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی آیا نمبر 29 کی طرف انشاءاللہ۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے،
माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, जमीअन सब का सब। तुम फिर इस्तवा वो मुतवज्जे हुआ, इला तरफ अस्समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस उसने दुरुस्त करके बना दिया उन्हें, सबआ सात, समावातिन आसमान, वाहुवा और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज का, अलीमुन खूब इल्म रखने वाला है। वो पाक साथ वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब का सब जो कुछ जमीन में है पैदा किया है। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, बस उनको ठीक और दुरुस्त करके सात आसमान बना दिया, और खूब अच्छी तरह से जानो कि वो हर चीज को जानने वाला है। आया नंबर 29, इसके हम कुछ मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। इस्तवा, इसके इस्तवा जो है इस आपके सामने है, और इसका इस्तवा सीन वाव या इसका रूट है, वो मुतवज्जा हुआ इसका माना है। और इसके जो अगर माना को मजीद डिटेल से आप देखें तो इसका माना सीधा होने की है। और यहाँ जो माना मुराद लिया है वो ये है कि जमीन को पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमानों की तख्लीक का ऐसा इरादा फरमाया जिसमें कोई हायल ना हो सके, यहाँ तक कि सात आसमानों की तख्लीक मुकम्मल फरमा दी। फिर उसके बाद आपके सामने है फसव्वाहुन्ना, ठीक है जी, इसमें सीन वाव या इसका रूट है, बस उसने दुरुस्त करके बना दिया उन्हें, बस उसने इनको ठीक कर दिया। और जिसके माना किसी चीज के मुख्तलिफ हिस्सों और जोड़ों को उनकी जगह पर ठीक ठीक बिठा देना और दुरुस्त कर देना है। यहाँ इससे सातों आसमानों को बनाना मुराद है। अब इस आया की जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी जो दूसरी नेमत है उसको याद दिलाया है कि तुम इस खुदा से कैसे रूबरदानी कर सकते हो जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाने का जो है असबाब मुहैया किए हैं। फिर अगर ले आया है अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें मादूम से मौजूद में ले आया है, तो फिर मौजूद करके यूं ही परेशान और बेसरो सामान नहीं छोड़ा है, बल्कि जमीन की हर एक चीज को तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिससे इंसान को किसी ना किसी शक्ल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा ना हो रहा हो। बहुत सी चीजों का फायदा तो इंसान महसूस करता है, जैसे कि उसको न्यूट्रिशन, उसकी ग़िज़ा, उसकी फूड मिल रही है, लिबास, वो अपने आप को ढांपने के लिए, सर्द गर्म मौसम से बचने के लिए लिबास जो है उसको मिल रहा है, शेल्टर, उसको मकान, एक पनाहगाह, एक रहने की प्लेस मिली हुई है। ये वो चीजें हैं जो बज़ाहिर नजर आती हैं, ग़िज़ा, लिबास और मकान वगैरह जो एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, ये सब जमीन ही की पैदावार हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान को फायदा पहुंचता है, वो बेनिफिट ले रहा होता है उन चीजों से, मगर उसको इनकी खबर भी नहीं होती। यहां तक कि बाज जहरीली अशिया जो टॉक्सिक होती हैं, कुछ पॉइजनस एनिमल्स होते हैं, या कुछ टॉक्सिक जो है वो चीजें होती हैं वगैरह, भी इंसान के लिए किसी न किसी हैसियत में जो है बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आया नंबर 29 जो है ना उसको हमने मुख्तसरन इसका मीनिंग हमने देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रुकू और आया नंबर 30 की तरफ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है इन आयात में, उन्हें खलीफा बनाना और इल्म अता फरमाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाना किस चीज का, अल अस्मा का, नाम हो सिखाया जाना, और फरिश्तों पर फजीलत, हुक्म इलाही पर फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, जबकि इब्लीस का इनकार और तकब्बुर भी आ जाएगा सामने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में तशरीफ आवरी और शैतान का वाकया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना और अहकाम इलाही। हम बढ़ते हैं अपनी आयत नंबर जो है 30 की तरफ, ठीक है। और इसमें जो है आपके सामने खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा इंशाल्लाह। आया नंबर 30 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया है, उन्हें खलीफा बनाना और इल्म अता फरमाना।
وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن ایک خلیفہ. قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِکَ ساتھ تیری تعریف کے وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَکَ تیری یا تیرے لیے قَالَ فرمایا اِنِّی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. اچھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس زمین میں ایسے شخص کو آپ خلیفہ بنائیں گے جو کہ اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہمیں تیری تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو انہیں اپنی تسبیح کی توفیق ہمیں عطا فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے انہیں کہا کہ بے شک میں یہ جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس سے کیا چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی تھنکنگ ہے، ان کے اندر تھنکنگ ایبیلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں آگے جو پھر خلیفتن کی بات آئی ہے تو یہ خلفن سے ہے، خا لام اور فا سے. اس میں جو ہے اس کی جو جمع ہے وہ خلفاء آتی ہے، اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نائب اور قائم مقام کے. لائک ایک نائب ہے جو کس کی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو جس بندے کا ڈیزگنیشن اگر سپوز وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے سیم ویسا ہی پرسن جو ہے جب جو اس کو اسائن کی جاتی ہیں ٹاسک تو وہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو نائب اور قائم مقام کے معنی میں ہے جو کہ پیچھے کام کرے، ایک سیکوینس میں پیچھے کام کرے. اور یہاں جو ہے اس آیت میں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر آپ کے سامنے ہے یسفکو، یسفکو اور اس کا روٹ ہے سین فا اور کاف، اور وہ بہائے گا. یہ جو وہ خون بہائے گا کی سینس میں بات بن رہی ہے. یہ جو ہے یسفکو یہ آنسو اور خون دونوں کے بہانے میں استعمال ہوتا ہے. پھر ہے آگے ہمارے پاس نسبحو، یہ ہے سین باہا اس کا روٹ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور ہر برائی سے پاک سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی صفات بیان کرنا. دماء الدماء یہ دال میم واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی ہے جو ہے وہ خون ہے. ٹھیک ہے جی، اور نقدس اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے قاف دال اور سین سے ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو ہم تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جیسے دہولی کے میننگز میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاکیزہ سمجھ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے خالی سمجھ کر تسبیح بیان کرنا اور یہ پاکیزگی بیان کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص طور پر پاکیزگی بیان کرنے کے لیے نقدس استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت جو بیان فرمائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور انہیں تمام فرشتوں پر فضیلت دینا، ایک ایسی نعمت ہے جو تمام اولاد آدم کو شامل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت تھی، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جن لوگوں کے لیے خلیفہ بنائے گئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بلا واسطہ مستفیض نہیں ہو سکتے تھے،
بینیفٹ نہیں لے سکتے تھے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا واسطہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہوا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خبر دیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خبر دینے کی یہ جو رکھی ہوئی ان کے اندر کیپیبلٹی، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے یہ جانتے تھے کہ بعض انسان نیک اور فرما بردار ہوں گے اور بعض جو ہیں وہ نافرمان ہوں گے، مطلب نیک بھی ہوں گے، اوبیڈینٹ بھی ہوں گے، ڈس اوبیڈینٹ بھی ہوں گے۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ فرشتوں کے خیال میں یہ بات تھی، اگر کوئی مخلوق ہوگی تو وہ علم میں بہرحال ان سے کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ فرشتے سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ سارے ونڈرز دیکھ چکے ہیں دنیا کے، جو نئی پیدا ہونے والی مخلوق نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان کے پاس پوائنٹ کیا تھا کہ وہ ایسے عجائبات، ایسے ونڈرز دیکھ چکے ہیں جو نئی پیدا ہونے والی مخلوق نے نہیں دیکھے ہوں گے، اس لیے انہیں یہ خیال ہوا کہ وہ انسان سے افضل و برتر ہیں یا بزرگ ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا جب ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تو زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد اور خون ریزی کریں گے؟ حالانکہ ہم معصوم ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس پر تیری حمد بھی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تسبیح کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے تم واقف نہیں ہو، کہ اس کی ریالٹی کیا ہے اور کیا چیز میں کمپلسری یا مینڈیٹری ہے یا بہت نیسیسری ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس کی پوری حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی انشاءاللہ آیہ نمبر 31 کی طرف۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب ان کے، ثم، پھر، عرضہم، اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکہ، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے، باسمائی، ناموں کی، ہؤلائی، ان سب کے، ان اگر، کنتم، ہو تم، صادقی، سچے۔ ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے، کنتم کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے تھے تم، لیکن جب ان آئے تو ترجمہ ہم ہو تم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ اسماء، یہ نام، مطلب اسماء، سین میم واو، الاسماء، سین میم واو، نام اس کا میننگ ہے، بٹ بیسیکلی یہ اسم کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان تمام چیزوں کے نام، ان کی کریکٹرسٹکس اور کیفیتیں مراد ہیں۔ ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیت اور ان کی کیفیت مراد ہیں جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ضرورت پیش آنی تھی۔ پھر آگے آپ کے سامنے ہے عرضہم، عین، را اور ضاد، اس نے پیش کیا انہیں، اس نے ان کو سامنے کیا، اس نے ان کو پیش کیا۔ انبئونی، اور یہ نون، با اور حمزہ سے ہے، خبر دو مجھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی جو لفظ ہے اس کا روٹ جو ہے نا اس کے اندر الف نہیں آتا، تو یہاں پر جو ہے اسے ٹھیک کر لیجئے، نون، با اور حمزہ لکھ لیجئے اپنے پاس، انشاءاللہ میں بھی بعد میں ٹھیک کر دوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس آیت کو ذرا اس کے کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کے نام اور ان کے پھر خواص، جن کے علم کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ قرآن کریم میں کہیں اشارتاً یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ یہ تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیم تو سب کے لیے عام ہو، مگر اس سے فائدہ اٹھانا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، اس لیے وہ سیکھ گئے۔
مگر فرشتوں کی فطرت میں یہ بات نہ تھی، اس لیے وہ سیکھ نہ سکیں۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ ان چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں ابتدا سے ہی جو ہے ان کو ودیت کر دیا گیا ہو۔ جیسے کہ آپ کے سامنے اگزامپلز رکھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، اسے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن تو نہیں دی جاتی نا، تو اسے بائی برتھ ہی اس چیز کا پتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک ڈک کو، ایک بطخ کے بچے کو دیکھیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سویم کیسے کرنا ہے، تیرنا کیسے، تو ان کو کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو جن کے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ خلافت کے لیے انسانوں کی نسبت فرشتے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ۔ اور پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہے آیا نمبر 32۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا، نہیں، علم، کوئی علم، لنا، ہمارے پاس، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، سکھایا تو نے ہمیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العلیم، بہت علم والا ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے۔ انہوں نے، فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں کو فوراً ہی اپنی کم علمی اور کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور استحقاق خلافت کا اقرار بھی کر لیا، اور عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم تیرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں بتا دی ہے، بے شک تو اپنی مخلوق کو جاننے والا اور اپنے امر میں حکمت والا ہے۔ جو بھی معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک ان میں حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ ان کے ذریعے فرشتوں کو بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتوں پر انسان کی برتری اور عظمت، مطلب جو بھی گریٹنس ہے فرشتوں پر انسان کی برتری ہے یا عظمت ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہوئی۔ لہذا اگر اولاد آدم میں کوئی علم سے لاپرواہ ہے تو وہ خلافت آدم کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ چنانچہ دنیا میں وہی اقوام ترقی پر ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آیا نمبر 33 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، غیبہ، غیب، السماواتی، آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی یہاں پر پہلے آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے، والارضی تک ہماری آیت کمپلیٹ نہیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کچھ، کن تم، او تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ تو یہ جو ہمارے آیت نمبر 32 اور 33 ہمارے ساتھ اس میں کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اے آدم، اب تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ تبدونا کو ذرا دیکھیے اور تکتمونا کو دیکھیے۔ تبدونا کا جو روٹ ہے وہ با، دال اور واو ہے، اور تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں
فرشتوں کا یہ کہنا مراد ہے کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تختمونہ جو ہے آپ کے سامنے آیت کے بالکل آخر میں کاف تا اور میم ہے، تم چھپاتے، اور اس سے جو مراد لیا گیا ہے وہ فرشتوں کی وہ کانورسیشن ہے، وہ گفتگو ہے جو انہوں نے آپس میں چپکے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا. جو ان کے ذہن میں ایک بات تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار بتاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہمیں آیت نمبر 33 کی کمپلیٹ ڈسکرپشن میں ملتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھیں بتا دیے، اور اس بتانے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں کی. تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال اور ان کی جو صلاحیت تھی، یہ استعداد تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ودیت فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، سرپرائز ہو گئے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہوں. I know all the hidden things. اور جو تم ظاہر کرتے ہو whatever you show، اور جو تم چھپاتے ہو whatever you hide، اس کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں. Nothing is hidden from me. تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 33 کی ایکسپلینیشن. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 34 کی طرف. حکم الہی پر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، جبکہ ابلیس کا انکار و تکبر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا یہ جو سجدہ ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور ابھی یہ سجدہ نہیں کیا جاتا، اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا جاتا ہے. وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ ہو گیا جو تکبر کیا اس نے، واستکبر، کاف بارا سے، کبر سے تکبر کرنا، وہ کانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے. اور اس کا یہ جو پوائنٹ ہے خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر ایسا خطرناک، ایسا ڈینجرس عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے جو شیطان ہے سب نے سجدہ کیا، اور اس شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، مطلب کہ انکار کرنے والوں میں سے. اس جدو کو دیکھیے، اس جدو سین جیم دال سے نکلا ہے، تم سجدہ کرو. ٹھیک ہے، لغت میں اگر آپ دیکھیں تو سر جھکا کر عاجزی اور فرما برداری ظاہر کرنے کو کہتے ہیں. اور اگر آپ شرعن اس کو دیکھیں تو عبادت کے مقصد سے زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. اس میں نہایت درجے کی تعظیم ہے، اس لیے شریعت نے اس کو غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا ہے. ہم سجدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریں گے. پھر آپ کے سامنے جو ہے یہ ابلیس کا نام ہے، با، لام اور سین اس کا روٹ ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے جی، ابلیس کا روٹ اپنے پاس با، لام اور سین اس کا روٹ ہے. اور یہ ابلاسوں سے نکلا ہے، شیطان کا نام ہے. نا امید اور دھوکہ دینے والے کو ابلیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو ہوپلیس والی فیلنگز ہیں اور ڈیسیو کرنے والی. ٹھیک ہے، نا امید اور دھوکہ دینے والے کو ابلیس کہتے ہیں. شیطان جنوں میں سے تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کان من الجن، سورۃ الکہف آیا 50 میں آپ کو ریفرنس ملے گا، اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اب اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو، لیکن ابھی فی الحال ہم آیات کو کمپلیٹ کر لیں. ابا، اس نے انکار کیا.
یہ ہے آپ کے سامنے ابا, اور اگین حمزہ با یا اس کا روٹ ہوگا. ڈونٹ کنسیڈر اٹ الف بیکاز آئی آلریڈی ٹولڈ یو سو مینی ٹائم کہ کہیں پر بھی جب آئے گا روٹ تو وہ الف با یا نہیں ہوگا, لائک الف نہیں ہوگا روٹ, حمزہ ہوگا. سو پٹ حمزہ آن اٹ, حمزہ با یا. اس نے انکار کیا, اپنے اختیار سے کسی چیز سے انکار کرنا, یعنی مطلب یہ ایسا اختیار نہیں ہے جو کہ جس میں ارادہ اور نیت شامل نہیں ہوتی. اس نے اپنی اتھارٹی, اپنے اختیار کے ساتھ انکار کیا. ٹھیک ہے, تو یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب آپ کے آگے آ گیا اس میں استکبرا, کاف با را سے ہے, اور تکبر کیا, اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہو گیا. اور اپنے اختیار سے کسی چیز سے جو انکار اس نے کیا, اس کے بعد وہ کس چیز کا سورس بنا؟ استکبارہ, اس نے تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. ٹھیک ہے جی, کاف بارہ سے ہے, یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں شیطان نے اپنی بڑائی جو ہے وہ ظاہر کی, اور یہ کبر ان سے بنا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھیے. سب فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لائے, اور ابلیس کے سوا سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا, اگرچہ اس کا کفر اس وقت ظاہر ہوا. ٹھیک ہے جی. فرشتوں کو جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا, کیونکہ سجدہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کرنا کفر ہے, اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا. تو یہ سجدہ تعظیم اور سلام کے طور پر تھا, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس کے لیے سجدہ میں گر پڑے. اور اس میں پھر اسکالرز کی جو تفاسیر ہیں اس میں یہ ہے کہ اس سجدہ میں, یہ جو اس آیت میں سجدہ مذکور ہے, اس سجدہ میں فرشتوں نے زمین پر پیشانی نہیں رکھی تھی, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھک گئے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا, ہمارا دین اسلام آیا, تو اس سجدہ تعظیمی کو منسوخ کر کے اس کے بجائے سلام مقرر فرما دیا گیا, جو کہ اب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں. آیا نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آوے اور شیطان کا واقعہ. اقلنا, اور کہا ہم نے, یا آدم, اے آدم, اسکن, سین کاف نون سے, رہو, کہیں پہ سکونت اختیار کرنا, انتا, تم, وزوجکا, اور تمہاری بیوی, الجنتا, جنت میں, وَكُلَا, اور تم دونوں کھاؤ, منہا, اس سے, رغدن, فراغت سے, حیثو, جہاں سے. حیثو کیسا ورڈ ہے, اس کا کبھی اعراب نہیں بدلتا, ایسا کا ایسا رہتا ہے. ابھی سے آپ یاد رکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے ایک بلڈنگ بن جائے گی آپ کے لیے, ایک بیسکس میں آپ کے آ جائے گا. تم دونوں چاہو, ولا, اور نہ, تقربا, تم دونوں قریب جانا, ہذہ, اس, الشجرۃ, درخت کے, فتکونا, ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, ظالموں میں سے. اور ہم نے کہا, اے آدم علیہ السلام, تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو, اور دونوں اس میں جہاں سے چاہو خوب اچھی طرح کھاؤ, اور تم دونوں کیا نہ کرنا, تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, ورنہ تم بھی ظالموں, مطلب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس کن کا میں نے ذکر فرمایا پہلے بھی, سین کاف نون رہنے سے ہیں اور سکونت اختیار کرنے سے ہیں. اس کے بعد ہے زوجو کا, اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ازواج جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کس کے لیے آتا ہے, کپلز کے لیے آتا ہے, جس کے سے مراد میاں اور بیوی دونوں مراد دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر زوجو کا خاص طور پر ضمیر لگ کے آئی ہے, اور بیوی تمہاری. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی. الجنت, میں نے آپ کو کل بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی, جیم نون, نون سے نکلا ہے, اور اس کو آپ اگر مزید تھوڑا سا آج اور اس کو آپ کو ایکسٹینڈ کرتی ہوں, اس کے معنی کو, جنت, بہشت, باغ, اس کے فردر معنی میں آتا ہے. لغت میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گھنے درخت زمین کو چھپانے. شرع میں اس سے مراد وہ باغات ہیں جس میں سے بے شمار ایسی نعمتیں ہوں گی
جس میں بے شمار ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا خیال تک کسی کے دل میں نہیں گزرا ہوگا اور وہ آخرت میں نیک لوگوں کو رہنے کے لیے ملے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سیگا ہے کلا کا، تو یہ کلا جو ہے یہ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ تم دونوں کھاؤ، دس از فار دا ڈوئل، ٹھیک ہے جی، یہ دو کے لیے ہے کلا، تم دونوں کھاؤ۔ رغدن، ٹھیک ہے جی، رغدن آپ کے سامنے ہے، را غین اور دال، فراغت سے اس کا مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی بھر کر، خوب اچھی طرح، اور اس کے اگر آپ معنی دیکھیں تو اس رزق کے ہیں جس کے حصول میں، جس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت نہ ہو اور وہ اتنی کثیر مقدار میں ہو کہ اس کے ختم یا کم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، یہ ہے رغدن کا معنی۔ حیثو، جہاں، جس جگہ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور شئتما، یہ بھی اگین دو کے لیے، کیونکہ یہ پوری کی پوری آیت دونوں کو ڈیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے کلا بھی اس میں آگے پہلے ہی ذکر کر دیا گیا کہ آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے، پھر آگے جو بات اسی کانٹیکس میں سب کے لیے دو کی سینس میں جا رہی ہے، شئتما، ٹھیک ہے۔ اور شئتما کا مطلب تم دونوں نے چاہا، اور شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ہے۔ اور پھر آگے تقربا، اگین وہی ایمفسس، دونوں کو کہا گیا تم دونوں قریب نہ جانا، ولا اور نہ تقربا، تم دونوں قریب جانا، تو تقربا کا اٹسلف معنی ہو جائے گا تم دونوں قریب جانا، اور روٹ اس کا کاف را اور با سے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الظالمین، لاسٹ، وا لام اور میم، ظالموں میں سے ظلم کرنے والے، گنہگار لوگ اور بے رحم لوگ جو ہوتے ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت کی جو صلاحیت، یہ جو ان کی ایبیلٹی تھی فضیلت والی، اور ان کی خلافت کی بھی فرشتوں پر اس کو واضح کر دیا گیا، کمپلیٹلی کلیئرلی بتا دیا گیا کہ انہوں نے پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ جب انہیں بتا دیا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے اور یہ ان کے اندر خلافت کی جو ہے وہ صلاحیت ہے، تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور شیطان کو اس کے غرور و تکبر اور کفر کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہا کرو، اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک خوب کھاؤ پیو۔ پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کے کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا۔ قرآن کریم کی کسی آیت یا صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ وہ درخت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 کی طرف بڑھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اور جب آپ ترجمہ یاد کریں گے، آپ کے سب سیغوں میں دونوں والا ایلیمنٹ ضرور آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہی، اس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے، عدوٌ، دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ بی کانشیس اباؤٹ دس اینڈ بی کیئرفل، آپ نے ان دونوں کا سارا کانٹیکسٹ جس جس آیت میں اسے دھیان سے یاد رکھنا ہے۔ ان دونوں کو اس عزت و آرام کی جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اترو، جنت سے چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارے لیے زمین میں ٹہلنے کی جگہ ہے اور فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک۔ ازلہما کو دیکھیے، اس نے ان دونوں کو ورگلایا، زا لام لام اس کا روٹ ہے آپ کے سامنے،
اس نے ان دونوں کو پھسلایا، اور یہ جو ہے یہ اضلال ان سے ہے، اور یہ ایک ایسا پھسلنا ہے۔ اس کے جو معنی میں اس کی کیا خوبصورتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی فَأَزَلَّهُمَا ذا لام لام سے ہے، اور یہ ایک ایسا، اس کے معنی جب لیے جاتے ہیں تو بغیر اس کے معنی ارادہ اور اختیار کے بغیر قدم پھسلنے کے ہیں، ایسا پھسلنا جس کے اندر ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا، بس پھسل جاتا ہے انسان۔ اس کے بعد آگے پھر ہے اہبطوا، ہا با طا سے تم نیچے اترو، جس کے معنی اوپر سے نیچے اترنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ عدوٌ دشمن، عین دال واو سے ہے، اور اس کے بعد اس میں آپ کو ہینن بھی مل رہا ہے، تو ہینن ہا یا نون سے ہے، اور اس میں وقت، زمانہ اور مدت کی بات ہے۔ اور اگر ہم مستقرن کو دیکھیں تو کاف را را اس کا روٹ ہے، اور یہ ٹھہرنے کی جگہ یا جائے قرار ہے، دونوں کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ متاعن، میم تا اور عین، اور اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور اگر آپ اس کو مزید اس کے سملر میننگز میں دیکھیں تو متاع اور فائدہ، پونجی، فردر میننگز میں یہ آتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کی طرف۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو پہلے فَأَزَلَّهُمَا بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا پھسلنا ہے جس میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس پھسل جانے کو اس پوری آیت میں ہمیں کس خوبصورتی سے بتایا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹس نہ رہے۔ اب شیطان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کو ابھی سے پکڑیے اپنے ذہن میں جب آپ نے اس آیت کو پوری طرح سمجھنا ہے۔ تو وہ ان کو ورگلانے اور پھسلانے کی کوشش میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام سے منع کیا ہے اور وہ کروانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا جہاں سے کھاؤ پیو خوب جی بھر کے، لیکن اس کے پاس نہ جانا۔ اور شیطان کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس نے وہی غلطی کرائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو آلریڈی وارن کر دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا۔ تب جب اس کو پتہ لگ گیا، اب آپ کو سامنے پچھلی آیات میں آپ پڑھ کے آ چکی ہیں کہ وہ تکبر میں تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب جو ہوا کہ اب شیطان بھی جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو وہ ان کو ورگلانے اور پھسلانے کی کوششیں کرنے لگ گیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہمیں آیت میں ملتا ہے کہ اس نے موقع پایا اور ان دونوں کو ورگلایا اور کہنے لگا یا آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلى، اے آدم کیا میں آپ کو ایسے درخت کی نشاندہی نہ کروں جس کے کھانے سے دائمی زندگی حاصل ہوگی اور کبھی موت واقع نہ ہوگی، اور ایسی بادشاہت حاصل ہوگی جس میں کبھی زوال اور کمزوری نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر شیطان نے اسی درخت کی طرف اشارہ کیا جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم نے جواب دیا کہ یہ تو فنا اور ندامت کا درخت ہے، بقا اور دوام کا نہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی بھلائی اور دوام کے فائدے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہ کرتا۔ تو یہ سن کر شیطان نے جواب دیا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کے کھانے سے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کی باتوں سے شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کو شک پر پختہ کرنے کے لیے شیطان نے بہت سی قسمیں کھائیں، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 21 میں ہمیں ملتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقین جانیے کہ میں دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الناصحین کہہ کر اس نے قسمیں کھائیں
اور پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ ان ناصحین کیا ہوں میں دونوں کا تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ خیال کرتے ہوئے کہ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی بھی مخلوق میں سے نا اللہ پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اس وجہ سے وہ شیطان کی دل فریب باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس طرح شیطان دونوں کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تمام دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نیچے اترو، اس طرح کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہ کہ تمہیں زمین پر ایک معین مدت تک رہنا ہے اور وہاں کے ساز و سامان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور یہ معین مدت افراد کے لحاظ سے تو موت ہے اور تمام عالم کے اعتبار سے قیامت ہے۔ اب جب ان سے یہ سرزد ہو گیا، پھر آگے آیا نمبر 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے۔ فتلقا، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ تلقا دیکھیں، فتلقا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، تو لام قافیہ سے ہے، پس سیکھ لیے، اس نے سیکھ لیا، جس کے معنی ہے کسی چیز کا پانا، اور ایسا پانا جو شوق اور رغبت کے ساتھ ہو۔ اس کے معنی جو ہے وہ استقبال کے لیے بھی لیے جاتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے معنی میں بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے اسپیشلی اس آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات جو ہیں القاء کیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی سیکھ لیا۔ اب اگر آپ کلمات ان کی بات کریں تو وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی غرض سے بتائے گئے تھے، اس بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کے مطابق اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیا نمبر یہ ہے 23 اور یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیا۔ اور ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ پھر یہ جو تابا ہے اس میں ایک رہ گیا ہمارا، فتابا، تو تا واو با سے اس کا جو ہے وہ اس کا روٹ ہے، اور پھر وہ مہربان ہوا۔ تو توبہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ رجوع کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی گناہ کا اقرار کرنے کے ہیں اور اس پر شرمندہ ہونے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر توبہ کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے اور مغفرت کی طرف توجہ فرمانے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے ان کو نیچے اترنے کا حکم ملا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین اور بے تاب ہو گئے، اور فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور زاری کے ساتھ التجا کرنے لگے، جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ہے عفو درگزر کرنے کی، مغفرت فرمانے کی، بخش دینے کی، وہ جوش میں آئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، چونکہ سہو بھی تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور نسیان بھی تھا، مطلب کہ سہو و نسیان دونوں ہی انکلوڈ تھے، کہ وہ ایک تو وہ بھول بھی گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص یہ جو ہے ان کو منع کیا تھا اس کام کو کرنے کی سے کہ یہ نہیں کرنا نا، اور یہ ایسا پھسلنا بھی تھا جس میں کہ ارادہ شامل نہیں تھا، تو اس لیے ان کو معذرت کے جو کلمات دیے گئے، ان کو الہام فرما دیے گئے۔ جب دونوں نے
ان کلمات کے ذریعے اپنی غفلت کا بھی اقرار کر لیا، اپنی کوتاہی کا بھی اقرار کیا، اسے اکنالج کیا کہ یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے گڑ گڑائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ پھر ہمارے پاس ہے جی آیت نمبر 38، قلنا کہا ہم نے، اہبطو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تابعہ پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آپ خوفن کے مطلب کو دیکھیے ذرا، خا واو فا اس کا روٹ ہے، اور آئندہ فیوچر میں کسی بھی پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک اور ایماندار بندوں کو سزا کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آگے ہے یحزنون، یحزنون جو ہے آپ کے سامنے، ہا زا اور نون اس کا روٹ ہے، کسی مقصد یا مراد کے حوالے، یا کسی اس میں آپ یہ دیکھنا کوئی انسان کا پرپس ہے، کوئی اس کی ہوپ ہے، یا کوئی پسندیدہ اس کی چیز ہے، یہ کھو جائے، یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اس کا مقصد، اس کی مراد، یا اس کی ایسی چیز جو اسے کھو جائے، یا پھر کوئی انسان جس کے دنیا سے جانے کی وجہ سے جدائی جو واقعہ ہوتی ہے، اور کسی کے فوت ہو جانے سے جو پیدا ہونے والا جو غم ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ نیک اور مومن بندے اپنی پہلی زندگی پر حسرت و افسوس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے نیچے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گزشتہ آیت میں بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کرنے کا اس میں ذکر تھا، چونکہ دنیا میں ہدایت اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو زمین کی خلافت کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کرنا تھا، اس لیے ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم برقرار رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اسی جگہ رہو جہاں تمہیں اتارا گیا ہے۔ پہلی بار جو اترنے کا حکم دیا تھا وہ بطور عذاب اور سزا کے جنت سے اترنے کے لیے تھا، اب زمین پر اترنے کا دوسرا حکم خطا معاف ہو جانے کے بعد زمین میں مقیم رہنے کے لیے ہے، تاکہ خلافت الہی کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل ہو سکے۔ لہٰذا دوسرے حکم کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا۔ تو زمین پر اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی امر ہے، کہ جو امر و نہی کے احکامات ہیں، امر و نہی کے ذریعے خاص طور پر اولاد آدم کا امتحان لیا جائے گا۔ پر جب کہ اولاد آدم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو ان میں سے جو اس کی اتباع کرے گا اس کو کسی قسم کا رنج و ملال نہیں ہوگا۔ آگے جی ہمارے پاس ہے آیت نمبر 39، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اس ہدایت کا کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کا انکار کریں گے اور میری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور ایک جگہ ہمیں مزید سورہ بقرہ میں ہی اس کا تذکرہ ملتا ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ لوگ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔